پاکستان کے اندر مسجدوں کی کمی نہیں، مدرسوں کی کمی نہیں، خانقاہوں کی کمی نہیں، آستانوں کی کمی نہیں، مراکز کی کمی نہیں، ہر گلی میں 4 مسجدیں، 6 مدرسے، قرآن پاک کے آیتوں کے کتبے کی کمی کوئی نہیں، نعت رسول کے اشعار کی کمی کوئی نہیں، تقوی طہارت میلاد کی جلسوں کی، ختم نبوت کے پروگرام کی، شان صحابہ کے پروگرام کی کمی کوئی نہیں۔ اس کے برعکس میرے عزیزوں، میں اچھا نہیں کہتا لیکن میرے عزیزوں کہلوایا جا رہا ہے، جاپان ہے، مسجدیں اتنی کوئی نہیں، خانقاہیں میرے عزیزوں کوئی نہیں، مدرسے کوئی نہیں، مراکز کوئی نہیں، آستانے کوئی نہیں، خانقاہیں کوئی نہیں، تعلیم کا، دینی تعلیم کا معیار کوئی نہیں۔ دیانتداری میں پوری دنیا کے ملکوں کو دیکھا گیا، جاپان میرے عزیزوں پہلے نمبر پر آیا، پاکستان 146ویں نمبر پہ آ رہا ہے دیانتداری میں، حاجیوں نمازیوں کے ملک کے اندر۔ میں ابھی حج کے سفر پر جدہ میں مہمان نوازی میں بیٹھا تھا، ایسا سا بڑا چاول اور بہترین قسم کا سالن، تو میں نے کہا ہاں ہمارا پاکستان کا چاول ہوگا، کہنے لگا توبہ توبہ توبہ۔ میں نے کہا کیا ہے جی، بہاولپور کا جی صاحب تھے، توبہ 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 کرو توبہ۔ میں نے کہا ماشاءاللہ مسالے تو بالکل برابر، نہ مرچی نہ نمک نہ زیادہ، پکانے والیوں کا کمال، کہنے لگے ان کا بھی کمال ہے، مسالے والوں کا مسالہ کا کمال ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا اللہ اکبر۔ پتہ ہے پاکستان کے اندر، سعودیہ کے اندر پاکستان کی مصنوعات پر بین ہے، نہ چاول آ سکتا ہے نہ مسالہ آ سکتا ہے، یہ سارے کا سارا 1 نمبر مال ہندوستان سے آ رہا ہے۔ مر نہیں جاتے، ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے، چھلانگے نہیں مارتے جہاں سے۔ مدینے میں چلے جاؤ، مکے میں چلے جاؤ، میڈ ان چائنا، تھائی لینڈ، جاپان نظر آئے گا۔ میرے عزیزو اللہ کی قسم تمہیں ایک تسبیح کے دانے پہ میڈ ان پاکستان نظر نہیں آئے گا۔ اس قابل چھوڑا ہی نہیں اپنے کردار نے۔ زبان کا معیار اتنا، نہ دھی بچی نہ بہن بچی، نہ رشتہ دار بچے نہ خاندان بچے۔ بھتیجی دولہن بن کے بیٹھی ہوئی چاچا نہیں چھوڑا، بھانجی دولہن بن کے بیٹھی ہوئی ماما نہیں چھوڑا، کان میں کہہ رہا ہے کس کے مشورے سے رشتہ کیا؟ بھائی ایک دفعہ میرے سے بھی پوچھ لیتا۔ میں برا نہیں کہہ رہا بھائی، لڑکی کا اچھا بعد میں بات کریں گے، بس اللہ ہی حافظ ہے، بس ہم تو دعا ہی کر سکیں، اللہ تمہارا گھر بچا دے، بسا دے۔ رشتہ داروں نے نہیں میرے عزیزو، پڑوسیوں نے نہیں، خاندان والوں نے نہیں، دشمنوں نے نہیں، رب اکبر کی قسم بھانجی کے گھر کو شادی کے پہلے دن ماما ہی توڑ کے چلا گیا ہے۔ کلمہ کس نبی کا پڑھا جو لوگوں کے عیب اچھالنے نہیں آیا بلکہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنے کے لیے آیا ہے۔ ایک بندے کے اندر ایک عادت ہے، غیبت کیا ہے؟ سن کے جائیے اور عمل کریں انشاءاللہ سارے۔ ایک بندے کے اندر ایک عادت ہے، اس عادت کو اس کے سامنے بیان کرو، اسے اچھی نہ لگے، وہی عادت اس کے پیٹھ پیچھے بیان ہو، اسے اور بری لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ نبی کی گھر والیاں ہماری مائیں، سارے نبیوں کی سردار کی گھر والیاں ہماری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک ہماری امی جان کا، میں یوں نہیں کہوں گا قد چھوٹا تھا، لیکن ایک امی جان کا قد برابر تھا، کچھ اتنا لمبا نہیں تھا، کہیں گستاخی نہ ہو جائے چھوٹا کہنے سے۔ وہ امی ہماری مجلس سے اٹھی، میں نام نہیں لوں گا، دوسری امی نے اس کے جسم اور قد قامت پہ دیکھا، یوں کر کے اشارہ کر دیا۔ یہ بھی پتہ کون سی اٹھی تھی، یہ بھی پتہ کس نے اشارہ کیا، میں نام نہیں لیتا۔ رحمت والے نبی کی یوں کر کے نگاہ پڑی، فرمایا میری گھر والی تو نے اتنا یہ اشارہ کر کے کیا کیا؟ پتہ ہے زبان سے جو تو نے بول بولا یہ اتنا کڑوا بول ہے، اگر دنیا کے سمندروں میں ایک بول ڈال دیا جائے سارے کا سارا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ 1500 1600 1700 روپے کلو چھوٹا گوشت ہے، مسالے بھی خود پسوا کے لے کے آ رہا ہے، گھی بھی اللہ کوالٹی کا لے کے آ رہا ہے۔ جب دسترخوان پہ بیٹھا ایسا سالن بے ذائقہ ہوا، روٹی چبانے کو بوٹی کھانے کو دل نہ کرا، کہ جی مسالہ ایسا تھا، پڑوسن آئی تھی اللہ اکبر ہنڈیاں بن رہی تھی، عین وقت وہ آئی تھی، فلانے کی دھی آئی تھی، ہنڈی کے اندر گھور گھور کے دیکھ رہی تھی، نظر لگی نہ مسالہ خراب ہے نہ نظر لگی۔ 1 گھنٹہ جو تو نے ہنڈیاں کوکر میں پکائی، پھر چمچے سے تو نے ہنڈیاں بھونی ہے، اس دوران امی کا بینڈ کا فون آیا، اس نے کہا کیا کر رہی ہے؟ تو نے ساس نہ چھوڑی، دیورانی نہ چھوڑی، چھڑانی جٹھانی نہ چھوڑی، دیور جیٹ نہ چھوڑے، سب کی ماں بہن تو نے ایک کر دی۔ اتنے کڑوے بول بولے، تیری ذات پر اثر ہوا نہ ہوا لیکن ہنڈیا کا سارا ذائقہ کڑوا ہو گیا ہے۔ خواجہ عبد المالک صدیقی خانیوال والے رحمت اللہ علیہ
کسی مرید کے گھر روٹی کھانے گئے، دعوت کرنے گئے، فرمایا بیٹے سبزی کھلا، نیچے بٹھا کے کھلا، اوپر کھلا، چاندی کے برتن میں کھلا یا مٹی میں کے کھلا، لیکن کوشش کریو بے ایمان کے ہاتھ کی روٹی نہ کھلائیو، بے ایمان کے ہاتھ سے نہ کھلوائیو۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے اتقا معتقد تھے، محبت میں ایک مرید نے یوں کر کے پلیٹ اگے کر دیا، آپ نے یوں کر کے سرکائی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس کے چہرے پر حضور کی سنت ہی نہیں، بتا اس کا ایمان کہاں رہ جاتا ہے؟ ایسے خیال کرتے تھے۔ بات تو تم احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کی کرتے ہو، جسے پتہ لگا حج کے سفر پر جہاز کا عملہ بے نمازی ہے، آپ نے 13 دن چنے چبا کے گزارا کیا، بے نمازی کے ہاتھ کی روٹی نہ کھائی۔ کہو اللہ کے بندے جا کہا رہا ہے اور لقمہ کس کے ہاتھ کا کھا رہا ہے؟ کیوں نمازوں میں آنے کو دیر نہیں کرتا؟ کیوں پہلی صف میں آگے کھڑے ہونے کو دیر نہیں کرتا، دل نہیں کرتا؟ کیوں تکبیر اولا میں آگے آنے کو دل نہیں کرتا؟ میرا عزیزو چائے والا بھی معذرت کے ساتھ، میرا عزیزو اللہ معاف فرماوے، آلو چنے والا، ریڈیو والے، تکے کباب والے، میرا عزیزو اولاد کا، میرا عزیزو کمیٹی کا قرضے کا خیال تو آ رہا ہے، اب اس گھر کو بنانے کا خیال آ رہا ہے، جس گھر میں میرا عزیزو سارے چھوڑ کے آویں گے اس گھر کا اسے خیال ہی نہیں آ رہا ہے۔ اس وقت عبد الحنان میرا عزیزو جھوٹوں کی دنیا میں بیٹھا ہوا، اس کا ابا اپنے بیٹے سے کہے گا، اس کا ابا کہہ رہا ہے، میرا ابا کہہ رہا تھا یہ تیرے لیے، یہ تیرے لیے، یہ مکان میں نے تیرے نام کر دیا، یہ مکان تیرے نام کر دیا، دکان تیرے نام ہے، پنڈ دادن خان کی زمین تیرے نام ہے، دیوان پور کا بنگلہ تیرے نام ہے، ہرنپور کی چیز یہ تیرے نام ہے، پننوال تیرے نام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم آواز دے کے کہہ رہا ہو فرشتوں سے سمجھاؤ، دنیا کے نام، دنیا کے مکان کرنے والے، جس مکان میں تو رہتا ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم یہ مکان بھی تیرا اپنا کوئی نہیں ہے۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ کس کو تم دھوکہ دے رہے ہو؟ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہو، نہ خدا کو نہ ایمان والوں کو، بلکہ اپنوں کو دھوکہ دے رہے ہو۔ موت آئی سارے کے سارے دھوکے کا بید کھل جائے گا۔ اگلی سن لو۔ جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہے، بوے جہیز لے کے آئی، کسی کی پلنگ کی چادر کمبل پسند نہ آیا، بیٹی بہن بھائی کی چادر پسند نہ آئی، بیوی کی چادر پسند نہ آئی، ماں کا برکتوں والا دوپٹہ پسند نہ آیا، مسجد سے چادر لے کے جا رہے ہیں، کیا کریں جی؟ ابا فوت ہو گئے، بھیا فوت ہو گئے، چاچا فوت ہو گئے، چادر دے دو جی۔ پاک چادر مسجد کی پاک چرپائی پہ لے کے جا رہے ہو، کلمہ شہادت کے نعرے لگ رہے ہیں، پھولوں کی مالا ڈلی ہوئی ہے، خوشبوئیں لگی ہوئی ہیں۔ جب قبرستان میں جنازہ گیا، جنازہ پڑھ لیا، جنازگاہ سے قبرستان گیا، قبر کے جنازے پہ، قبر کے کنارے پہ جب جنازہ رکھا، پتہ ہے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ بے شرم ہو، اب تو شرم کرو، کب تک جھوٹ کا سہارا لوگے، کب تک دھوکے کا سہارا لوگے؟ سارے متقیوں نے کہا کلمہ شہادت پڑھ پڑھ کے آئے، سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ہمیں دھوکے باز کیوں کہتے ہو؟ بتائیں تم نے کتنا بڑا ہمارے سے دھوکہ کیا، ہمارے سے نہیں کیا بلکہ مرنے والے سے دھوکہ کیا۔ چادر تو وہ لے کے آئے جس پہ یا اللہ یا محمد لکھا ہوا ہے، چادر تو وہ لے کے آئے جس پہ ایمان مجمل ایمان مفصل لکھا ہوا ہے، چادر تو وہ لے کے آئے جس پہ 6 کلمے چاروں کل لکھے ہوئے ہیں۔ اوے بے شرم ہو، چادر تو وہ لے کے آئے جس پہ پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر وہ چھپا کے لائے جسے کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ! مسجد کے مؤذنوں کے، اماموں کے، مدرسے کے قاریوں کے فیصلے کرنے والوں، جاؤ جا کے اپنی لگائیوں سے، اپنی گھر والیوں سے جا کے کلمہ طیبہ سنو۔ رب اکبر کی قسم ہے، کلمے کے الفاظ کے اندر کتنی غلطیاں آ جائیں گی۔ ہر مہینے جس ناپاکی کی بیماری میں، جس ناپاکی میں تیری میری گھر والی بہن ماں بیٹی رہتی ہے، 40 سال گزر گئے اس پروسیس پر زندگی گزارتے ہوئے، ہر مہینے میں یام آتے ہوئے، میرے عزیزو جاؤ گھر کی 4 بیٹیوں سے کہو، ماں سے پوچھے، رب اکبر کی قسم ہے چہرے کو سنوارنے کا انہیں میرے عزیزو ہر ڈنگ آتا ہے۔ کریمیں بتلائیں گی، مسوں کی کریمیں بتلائیں گی، چہرے پہ چھائیاں پڑ جائیں گی، بیوٹیاں بتلائیں گی، آنکھوں کی سرمے دانیاں بتائیں گی۔ رب اکبر کی قسم ہے دیندار کے گھروں کی بیٹیوں کو بھی میرے عزیزو پاکی ناپاکی کا مسئلہ کوئی نہیں آتا ہے۔ میری ایک عادت ہے، میں جہاں جاؤں یہ اپنی تہمت بچھاتا ہوں نیچے، باقی اللہ کے سپرد۔ کیا اس صوفے کے میرے عزیزو کپڑے میں کمی ہے؟ یہ بھی تو کسی کے گھر سے ڈھا کے لائے نا، کون سا مسجد کا ہے؟
کیا اس گھر کے اندر بچے نہیں ہیں؟ چھوٹے چھوٹے گلگل کے پھول ننھے ننھے، انہیں کیا پتہ پیشاب کر کے استنجا کیسے کریں؟ پیروں پہ چھنٹے، ٹانگوں پہ چھنٹے، پیشاب کر کے یوں ہی اپنی ستن اپنی شلوار اوپر کر کے آگے اس کے اسن کے اندر، اس کے اندر میرے عزیزو چھنٹے، جو وہ گیلی شلوار استنجا کر کے یہاں صوفے کے آگے بیٹھے گا اور اسی صوفے پر 5 وقت کا نمازی بیٹھے گا اور گرمی میں اسے پسینہ آئے گا، یہ صوفے کا گند اس کے اسن میں جذب ہو جائے گا، بتاؤ اس کا کپڑا کہاں پاک رہتا ہے؟ حالت ایام میں میری دھیان بنا کر دو کہ صوبے میں نے بیٹھنا ہے۔ نماز کے فرائض کے اندر میرے عزیزو زمین کا پاک ہونا، جسم کا پاک، تیسرا کپڑے کا پاک ہونا ہے۔ خشوع خضوع اتنا، تقوی طہارت اتنی، صفائی پاکیزگی اتنی۔ بیٹے کا تولیہ باپ استعمال نہیں کرتا، باپ کا برتن بیٹا استعمال نہیں کرتا، ماں کے گلاس میں آدھا بچہ بیٹا پانی نہیں پیتا۔ بازار کے اندر جو برتنوں میں کھانا کھاتے ہو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مولا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پہ چلے گئے، ولیوں کے پاس گئے۔ حضرت دن کا وقت آرام فرما رہے تھے، خانقاہ کے باہر ایک پانی کا کنواں تھا اور آمد و رفت کے لیے مسافروں کے لیے مٹی کے برتنوں کے اندر پانی بھر بھر کے رکھا گیا تھا۔ حضرت نانوتوی فرمانے لگے میرا پیر آرام فرما رہا ہے، بڑے آرام فرما رہے ہیں، زور کی نماز میں آویں گے، ملاقات کر لیں گے۔ حضرت کو پیاس لگی، سفر کر کے آئے تھے، آپ کو پیاس لگی، آپ کنویں کے پاس گئے، لوٹوں میں پانی بھرا پڑا تھا، آپ نے لوٹے کی نلکی منہ کو لگائی، پانی پینا چاہ، اتنا کڑوا پانی، تھوک تھوک کے تھک گئے، ہلک کی کڑواہٹ نہ گئی۔ حضرت گنگوہی نماز کے لیے تشریف لائے، حضرت جی اللہ والو، آپ کے کنویں کے پانی کی مٹھاس تو دور دور تک مشہور ہے، لیکن میں نے آپ کے کنویں سے نکلا پانی پیا، ایسا کڑوا، ایسا کھارا کہ تھوک تھوک کر حلق کڑوا ہو گیا، تھوک تھوک کے تھک گیا، کڑواہٹ نہیں گئی۔ آپ نے لوٹا منگوایا، نلکی لگائی، منہ کے نلی لگائی اور پانی پیا۔ فرمایا بیٹے صحیح کہہ رہے، لگ رہا ہے اللہ اکبر، ابا جی یہ کنویں کا پانی کیسے کھارا ہو گیا، یہ کڑوا کیسے ہو گیا؟ حضرت نے آنکھیں بند کی، مراقبہ فرمایا انا للہ، اور بیٹے پانی کا قصور کوئی نہیں، لگتا ہے جس مٹی سے لوٹا بنا یہ مٹی کسی بے نمازی کی قبر سے لی گئی ہے۔ مکانوں کا فاصلہ 13، 22، 23 انچ کی دیوار ہے، قبر کا اللہ کی قسم ایٹ کی کبھی فاصلہ کوئی نہیں۔ کسی کے مکان میں آگ لگے، کسی کی ہوا نہ آوے، اور بھائی دیوار نیچی کر لے، مڈے نیچا کر لے، قبر کے اندر ادھر امی لیٹی، بیچ میں ابا، ادھر ابا لیٹا، بیچ میں سگا بیٹا لیٹا، جب قبر کے اندر گردن مروڑیاں جاویں گی، اللہ کی قسم دونوں میں سے کوئی بھی چھڑانے نہیں آوے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ۔ او میرے اللہ کے بندو، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں کہہ دے بھیجو آگے کچھ، یا تو تمہیں پردے کمرے میں ملیں گے، صوفہ ملے گا، مشاعریاں ملیں گی، پانی ملے گا، شربت سب کچھ ملے گا، بجلی بن میں ایک بلب فیوز 10 اور جل جاویں گے، سولر ملے گا، جنریٹر ملے گا، طرح طرح کی لائٹوں کا نکھار ملے گا۔ قبر ان ساری چیزوں سے خالی ہے، اپنے ہاتھ سے کچھ بھیج دے تاکہ تیری قبر کو روشن کر دیا جائے۔ تیری قبر بچھوؤں کا گھر ہے، تیری قبر سانپوں کا گھر ہے، تیری قبر اندھیرے کا گھر ہے، تیری قبر وحشت کا گھر ہے۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، سجدہ مسجد کے اندر کرتا ہے، سجدے کی برکت سے اللہ تیری قبر کو روشن کر دیتا ہے۔ خرچیاں کرے گا، کسی کے ہاتھ میں دھرے گا، کسی کے ہاتھ میں پیسہ رکھے گا، کسی کے غریب کے گھر کا چولہا جلے گا۔ میں حضرت اللہ اکبر سری سختی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ گیا بغداد میں، ادھر معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، ادھر سری سختی رحمت اللہ علیہ، اوپر جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی قبر تھی۔ یہ دونوں خالو بھانجا ہیں، سری سختی اور معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، جنید بغدادی ان کا پیر ہے۔ یہ کون ہے؟ سری سختی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر، کئی دن ہو گئے گوشت نہ پکا، خاتمہ ملازمہ کہنے لگی اللہ والے گوشت پکا لے، آپ نے پیسے دیے کہ ایک ادھی بوٹی منہ کو لگ جاوے گی، منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جاوے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب گوشت گھر کے اندر آیا، ہنڈیا بنی، آپ نے یوں کر کے بوٹی ٹکڑے میں پکڑی، فوراً فرمایا میں بعد میں کھاؤں
کھاؤں گا. میری گلی کے کونے پہ ایک غریب رہتا ہے, اس کا ابا فوت ہو گیا, اب وہ یتیم ہے, اس کے گھر کی بتا کیا حالت ہے. خادمہ کہنے لگی اللہ معافی, اللہ اکبر, یہاں گوشت کھا رہے, اس کے گھر میں تو سوکھ کے ٹکڑے کوئی نہیں, آپ نے گوشت کی بوٹی زمین پہ رکھ دی. فرمایا جا اس یتیم کو دے کے آ, میں کھاؤں گا. پیٹ میں جائے گا, پخانے کے ذریعے زمین پہ گر جائے گا, یتیم کھائے گا, پیٹ میں جائے گا, پیٹ میں جانے کے بعد زمین پہ نہیں آئے گا, سیدھا عرش مولا پہ چلا جائے گا. یہ امت آئی اس لیے تھی, اس امت کا دسترخوان وسیع تھا, اس امت کی اعلیٰ ظرفی وسیع تھی. اس کو اللہ نے جو ٹائٹل دیا, اس کو اللہ نے جو میڈل دیا, کنتم خیر کا جو اللہ نے ٹائٹل دیا, اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اپنے لیے تو آئی نہیں تھی, جو چیز تیری اپنے لیے پسند کی پڑوسی کے لیے بھی وہ کرنی پڑے گی. بابو جی کان کھول کے سن لو, اس مسجد میں تم نماز پڑھنے 4 گلیاں چھوڑ کے آئے, 4 گلیوں میں جتنے گھر بے نمازیوں کے ہیں ان کے دروازے کے پاس سے گزر کے تم آئے ہو اور خود اپنی نماز پڑھ کے چلے گئے. 4 گلیوں کے بے نمازی نے نماز نہ پڑھی, قیامت کے دن جنت میں جانے سے پہلے ان پڑوسیوں کے بارے میں تیرے سے پوچھا جائے گا. گھروں کے اندر برتنے کی استعمال کی چیزیں کم ہوا کرتی تھی, کردار زیادہ ہوا کرتے تھے. ایک وقت بزرگوں وہ بھی اس گھروں کے اندر تھا جب دادے کے پاس پاپو جی کھیلنے نہیں آتے تھے, لوڈو کھیلنے نہیں آتے تھے, جب دادے کے پاس اولاد اس کی بستر میں گھسے کرتی تھی پوتے دوتے, اللہ اکبر, پھر پر پوتے بھی, دادا مکہ دکھا, دادا مدینہ دکھا, پھر دادا تسبیح پیلے رنگ کی ہوا کرتی تھی, اس کے محراب میں یوں کر کے دکھاتا, ایک طرف مکہ نظر آتا تھا ایک طرف مدینہ. اللہ اکبر, تسبیح کیا غائب سے ہوئی کہ بوڑھے بوڑھے دادوں کے ہاتھ میں اب میرے عزیزوں چینل بدلنے کا ریموٹ آ گیا ہے. ابو جی سارا دن کمرے کلے ہوندے نے نا جی, اب میں کیتا جی, ابو لے چلو ٹی وی لوا دے, ابو دا دل بہلتا رہے گا. تو ابو کا تو دشمن نکلا, تو ابو کا. کوشش کیا کرو میرے لاڈلو, آخری باتوں میں بات کر رہا ہوں, کوشش کیا کرو میرے پیارو, رات کو جب تم سویا کرو اپنے سرانے موبائل نہ رکھا کرو, ہر ایک کو پتہ ہے کیا بھر رکھا ہے. اور رات کو جب سویا کرو ٹی وی والے کمرے میں نہ سویا کرو, رات کو جب سویا کرو تو ریموٹ اپنے سرانے رکھا کرو. موبائل تیرے سرانے, ریموٹ بھی تو تیرے سرانے, ٹی وی کی اسکرین سامنے لگی ہوئی, قسم اٹھا کے بتا اگر ملک الموت لینے کے لیے آ گیا, کمرے کی حالت کو دیکھ کے بتا آپ کی میری روح کو کہاں لے کے جائے گا. المرء مع من احبہ, اللہ اکبر, جس کے ساتھ محبت کے دعوے ہوں گے, جو مزاج تیرا دنیا کا ہوگا قیامت کے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. میرے لاڈلو آؤ آج ابتدا کریں حضور کی تابعداری کی. یہ جو تمہارے سر کے بال ہیں, جو تم نے 400 روپے دے کے 500 روپے دے کے تھوڑی دیر بعد آنا, 4 گھنٹے بعد آنا, کل نہ کٹا لیں پرسوں آ جانا, یہ تم نے جو بالوں کا حولیہ بگاڑ رکھا ہے, حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. کھبی طرف مانگ نکالو یہودیوں کی علامت, سجی طرف مانگ نکالو عیسائیوں کی علامت. میرے نبی نے فرمایا نہ کھبی نکالی نہ سجی, اپنے بالوں کو اوپر کی طرف لے جاؤ اور بیچ میں مانگ نکالو. یہ سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بالوں میں کنگن, حضور نے فرمایا بال اوپر کے, سر کے بال اوپر کی طرف, داڑھی کے بال نیچے کی طرف. لیکن ہائے بد نصیبی, یہ بھالو کی طرح بال یہاں آگے, بیبی کٹ فوجی کٹ یہاں آگے, اور یہ بال سارے اوپر کو چلے گئے. میں فتویٰ نہیں دیتا, تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے, واجب ہے, واجب ہے. زیادہ رکھنے پہ تقویٰ, کم رکھنے پہ فتویٰ. منڈوانا, چھلوانا, مشین لگوانا, کینچی لگانا, اجڑوانا حرام ہے. رسول اللہ سے دشمنی ہے, حسین سے دشمنی ہے, ابوبکر سے دشمنی ہے. وہ لوگوں, یہ اتنا بڑا گناہ, حاجی احرام کی حالت میں وقوف عرفات کر رہا ہے, حج کا ثواب تو مل رہا, داڑھی کٹانے کا گناہ مل رہا, حضور کے روزے پہ کھڑو کے سلام کر رہا, سلام کا اجر تو مل رہا, حضور کے روزے پہ داڑھی کٹانے کا گناہ مل رہا, بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے داڑھی کٹانے کا گناہ, حتیٰ کہ میرا عزیزو اللہ اکبر مرتے وقت بھی گناہ گار ہو کے جا رہا ہے. کرو گے تمہاری مرضی, نہیں کرتے بھائی ہم تو تمہیں کہیں گے, کہتے رہیں گے, تم مارو, چھتو, کٹو, مسجدوں سے نکال دو, ہمارے جل سے بند کرا دو. جب یہاں بیٹھیں گے یہ آگے ہوگا, ہم تمہیں کہتے رہیں گے. 3 طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال, علماء بیٹھے دعائیں دیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تینوں طرف سے بال برابر کراتے تھے، یا آپ حلق مبارک گنج مبارک کروایا کرتے، یا آپ کی زلفیں کانوں کی لو تک، یا آپ کی زلفیں یہاں تک ہوتی. اس کے علاوہ نہ فوجی کٹ نہ بیوی کٹ. اس کے نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. حضرت مولانا سعد صاحب سن 1999 2000 میں ہم حضرت جی مولانا زبیر حسن رحمۃ اللہ علیہ مولانا سعد صاحب کی خدمت میں کرتے تھے. آپ میرے عزیزو اس وقت آپ نے رائمنڈ کے بیان میں فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا، او لوگو مسنون دعاؤں کو یاد کر لو، مسنون دعاؤں کو یاد کرو، اور مسنون دعائیں موقع پہ پڑھا کرو، کیونکہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے رستوں کو دیکھا ہوا ہے. ایک تو اپنے ہر کام میں بسم اللہ لے کے آؤ. ملازم چیز پکڑاوے بسم اللہ، ملازم کو پکڑاؤ بسم اللہ، روٹی پکاوے بسم اللہ، کھانا کھلاوے بسم اللہ، روٹی کھائے بسم اللہ، ہر کام میں بسم اللہ لے کے آؤ. اگر ہمارے کاموں میں بسم اللہ آ گئی تو ہر کام میں اللہ برکت عطا فرماویں گے، نحوستے نکالیں گے. اور بھائی شکوہ زبان پہ نہیں لانا. کسی چیز سبزی ترکاری میں بھاس آ گئی یا مزیدار تو وہی شکوہ نہیں، الحمد اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کسی چیز میں مین میخ نہیں نکالنی. اللہ اکبر. جوتا پیر میں نہیں، اللہ کا شکر ہے، صبر کرنا ہے. یا اللہ شکر ہے جوتا نہیں پیر تو پاس ہے. اگر تن پہ کپڑا نہیں، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کپڑا نہیں جسم تو میرے پاس ہے. اگر میرے عزیزو تحمد شلوار کوئی، اللہ شکر ہے میری ٹانگیں تو میرے پاس ہیں. اگر میرے عزیزو اللہ اکبر سر میں لگانے کو تیل کنگھی، اللہ بال تو میرے پاس ہے. یہ اللہ کی ساری نعمتیں ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، جتنی شکر گزاریاں کرو گے تمہاری رزق میں ترقیاں آتی رہیں گی، اور نافرمانیاں کرو گے نہ شکریاں کرو گے تو جو چیز دی ہے اسے بھی اللہ چھین لے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے تبلیغ کا کام ہمیں عطا فرمایا. تبلیغ کیا ہے؟ بیلوں کے لیے پیسہ میرے پاس ہے، جانوروں کے لیے پیسہ میرے پاس ہے، 20 کلو دودھ دینے والی بھینس گائے کے لیے پیسہ میرے پاس ہے، مکان بنانے کے لیے پیسہ میرے پاس، گاڑی لینے کے لیے، ٹریکٹر لینے کے لیے پیسہ میرے پاس ہے، قرآن کی خدمت کے لیے معذرت کے ساتھ اتنی بدنصیبی پیسہ میرے پاس کوئی نہیں. قیامت کے دن جا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے. قیامت کے دن جا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے. قیامت کے دن میرے عزیزو عبد الرحمن بن عوف جا سخیوں کا بادشاہ کھڑا ہوگا. قیامت کے دن وہی میرے عزیزو ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے. جب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چندہ مانگا تھا، ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا چندہ لے کے آ گیا. جناب ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے روتے ہوئے اپنے گھر میں آ گئے. بیوی کو کہنے لگے کیا کروں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی لیے دامن پھیلایا، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اچانک اٹھے، ساری رات کہتے یہودی کے باغ میں کام کرتے رہے، کنویں سے پانی نکال نکال کر اس کے کھیتوں میں پہنچاتے رہے. صبح جو کچھ کھجوریں ملی جھولی میں ڈال کے لے آئے. بیوی بچے دیکھ کے خوش ہو گئے، آج پیٹ بھر کے کھانے کو ملے گا. فرمایا تمہارے لیے نہیں لایا، اللہ اکبر، اسلام کے مجاہدوں کے لیے کملی والے کے قدموں میں ڈالنے کے لیے آیا. دروازے تک بیوی آئی، کہنے لگی 2-3 دانے کھجوروں کے دے دے تاکہ بچوں کا پیٹ نہ بھرے، منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جائے گا. فرمایا اللہ اکبر، اسلام کے مجاہدوں کی تعداد زیادہ ہو اور میں 3 کھجوریں یہاں دے دوں، کم پڑ جائیں، بتا میں آمنہ کے لال کو کیا منہ دکھاؤں گا. سارے مدینے کی سخاوت کے ڈھیر مسجد نبوی میں لگے ہوئے تھے. جب یہ مسجد نبوی کے دروازے کے پار کر کے اندر گئے، اتنے اناج پیسوں کے غلے دیکھے، ڈھیر دیکھے، اپنی کھجوریں سمیٹ کر مسجد کے دروازے کے پیچھے چھپ گئے. کہے اللہ، ابو عقیل کی جھولی میں کھجوریں تھوڑی ہیں، تیرے محمد کے سامنے کھجوریں لیتے جاتے شرم آ رہی ہے. پیغام آیا اللہ کا، میرا نبی، ہر ایک نے تیرے قدموں میں آ کے مال ڈالا، جنہوں نے دیا اللہ اکبر ان کی بھی نیت اچھی، وہ بھی مقدروں والے. جو کھجوروں کا دامن لے کے یہ دروازے کے پیچھے کھڑا ہوا، یہ مقدروں والا، اس کے مال کو پکڑ لے، اس کی کھجوروں کو سارے ڈھیروں پہ ڈال دے اور اس کو کہہ دے تیری نیت کو اللہ نے قبول کیا، اللہ نے تجھے سارے صدقہ کرنے والوں کے برابر ثواب عطا فرما دیا. کیوں میرے لاڈلو، میرے پیارو، آپ کے میرے دلوں پہ کیوں سختی آ گئی؟ اگر بھائیوں کے اندر ایک بھائی حافظ قرآن بن جائے، میرے عزیزو 10 بھائی اسے تانا دیتے ہیں، تو بھی تے کر کے کھا، تو بھی تے کما، تینوں پتہ ہے پیسہ کتوں آندا ہے. او لوگو، تم قرآن کے حافظ کی توہین نہیں کر رہے، عالم دین کی توہین نہیں کر رہے، جو علم رسول اللہ کے سینے میں آیا تھا اس علم کی توہین کر رہے، اس علم کے وارثوں کی توہین کر رہے ہو.
ہمارے بڑے تو یوں فرماتے چلے گئے، خبردار جس کے سینے میں قرآن ہو اس کے پیچھے پیٹ کر کے بھی نہ چلا کرو۔ بابو جی عقل میں ابھی بات نہیں آئے گی، ابھی پیسے کا سایہ، پیسے کا چشمہ میرے عزیزوں آنکھوں پہ لگا ہوا۔ موت کے وقت ملک الموت جب چاہیے چشمہ اتارے گا، رب اکبر کی قسم سانسیں مانگے گا، 50 نہیں مانگے گا، کہے گا ایک سانس مجھے دے دو تاکہ جو چھوڑ کے آئے میں سارا اللہ کے قرآن پہ خرچ کر دوں۔ میں سمجھاؤں، میرے بڑے سمجھا کے چلے گئے، چھوٹے سمجھا کے چلے گئے، ابھی تک یہ آپ کی میری بات سمجھ میں نہیں آئی، میں کس کو سمجھاؤں؟ اللہ اکبر، ناراض نہ ہونا، تم تقوی میں اعلیٰ، تم پرہیزگاری میں اعلیٰ، تم بزرگی میں اعلیٰ، پیچھے والے قابل محترم ہیں، لیکن آگے والے تم علماء بھی ہوگے، مجھے معاف کر دینا، تم قاری قرآن حفاظ قرآن بھی ہوگے، مجھے معاف کر دینا، تم تقوی تہجد گزار والے ہوگے، معاف کر دینا، لیکن اس وقت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ عبدالحنان اس وقت جھوٹوں کی دنیا میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے، میں بھی جھوٹا ہوں۔ رستے میں میرے بچے کا فون آیا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا بیٹے تیرے لیے کچھ کرنے کے لیے جا رہا، کہنے لگا بابا تھک گئے واپس آ جاؤ، میں نے کہا انشاءاللہ کل رات کو آخری پروگرام کر کے نکلوں گا، پرسوں تھوڑی دیر کے لیے آؤں گا، پھر میں نے اگلا سفر کرنا ہے، کہ نہیں بابا بس آ جاؤ، آپ کی آواز سے تھکن لگ رہی ہے۔ میں نے کہا نہیں بچے تمہارے کچھ کام آ جائے گا، یقین کرو میرے بچے کو نہ مت سمجھتا، اسے سمجھ نہیں تھی، اس نے کہا اچھا، اگر یہ بھی سمجھدار ہوتا تو کہتا ابا جان کیا تجھے ہوا، تو اس عمر کے اندر اس بزرگی میں تقوی میں جھوٹ بول رہا ہے۔ میرا باپ میرے سے کہہ رہا تھا یہ سارا تیرے لیے بنایا، اس کا باپ اس سے کہہ رہا تھا یہ سارا تیرے لیے بنایا، اس کا باپ اس سے کہہ رہا تھا یہ سارا تیرے لیے بنایا۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر تیرے میرے لیے بنایا ہوتا تو سب کچھ قبر میں ساتھ لے کے جاتے، جس کے لیے جو بنایا وہ بھی قبر میں سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا، جس کے لیے بنایا وہ بھی سب کچھ چھوڑ کے قبر میں چلا گیا ہے۔ اب دنیا والے کہ کیا مولوی صاحب مکان بنانا چھوڑ دیں، بچوں کے رشتے کرنا چھوڑ دیں، ننگے پھرنے لگ جاویں، مولوی صاحب جوتا پہننا چھوڑ دیں، اور میرا بابو میں جوتا پہننے سے منع نہیں کرتا، ایک جوتا تیرے پیر میں، ایک جوتا اللہ اکبر تیرے گھر کے اندر، اور ایک جوتا الماری میں، دوسرا چوتھا جوتا دکان پہ لینے کے لیے چڑھا۔ اللہ کہتے ہیں پہلے 3 جوتوں کو تو ورت لے، ٹوٹ گئے تو چوتھا جوتا لے کے آنا۔ اللہ اکبر، تیرے پاس 3 جوتے، چوتھے کے لیے روتا ہے، شکر کر خدا کا کہ مالک کائنات نے جوتے میں پہننے والا تجھے پاؤں عطا فرما رکھا ہے۔ ان مرغیوں کا کیا کرنا تھا، ان مسالوں کا کیا کرنا تھا، ان بریانیوں کا کیا کرنا تھا، اس کسٹرڈ کھیر کا کیا کرنا تھا۔ اگر خدا نے تجھے میٹھا کھانے کو نہیں دیا، خبردار اس پر مغروری نہ کر، اس پر اللہ اکبر آنکھیں کر کے نہ دکھا۔ شکر کر خدا نے اگر تجھے کھانے میں مرغا نہیں دیا، اللہ نے چبانے والے دانت اور منہ عطا فرما رکھا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کروڑوں کے مالک ہیں، دسترخوان کے اوپر 15 سالن ہوتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں ڈاکٹر نے سب کا پرہیز کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، مرغی وہ کھا سکے، گوشت وہ کھا سکے، ہر چیز وہ کھا سکتا ہے، لیکن میرے عزیزوں ایسی بیماری نے آ کے ڈیرا ڈال لیا کہ میرے عزیزوں پانی کا چمچہ بھی نہیں پی سکتا ہے۔ اگر تیرے پاس بستر کوئی نہیں، تیرے پاس بیڈ کوئی نہیں، تیرے پاس کمبل کوئی نہیں، شکر ادا کر اللہ کا کہ اللہ نے تجھے تیرا وجود صحیح سلامت عطا فرما رکھا ہے۔ ایک ریڑھ کی ہڈی ہلا دیتے، نیچے کا حصہ ضائع ہو جاتا، اگر دماغ کی رگ ہلا دیتے، اللہ کی قسم گھوں کھاتا پھرتا دنیا تجھے پاگل پاگل کہتی۔ اگر اللہ تیری آنکھ کی روشنی چھین لیتے، اللہ اکبر بیٹھا رہتا، ٹٹی خانے تک تو نہ جا سکتا۔ اللہ جل شانہ اگر تیری زبان کی قوت گویائی کو چھین لیتے، تیری بیوی بھی تیری بات کو نہ سمجھتی، تو سر پٹک پٹک کے روتا رہتا۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اے بندے، ہاتھ نہیں ناک تو ہے، کان نہیں آنکھیں تو ہیں، آنکھیں نہیں دماغ تو ہے، دماغ نہیں وجود تو ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے بندے بتا کون کون سی میری نعمت کو جھٹلائے گا؟ جھٹلاتے جھٹلاتے تیری موت آ جائے گی، زندگی کے ساتھ سے ختم ہو جائیں گے، بندے میری زمین پہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ جامع حیدریہ کے پروگرام پر آنے والوں، آؤ میں تمہیں مت کی بات بتا کے جاؤں، یقین جانو قیامت کے دن پچھتاؤ گے، تم مجھے دیکھو گے میں تمہیں دیکھوں گا، اس وقت میرے عزیزوں کوئی چیز کرامت نہیں آئے گی۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، بیوی کے پاس رکھو گے کہ میں نے تو پتہ ہی کوئی نہیں، ان نے رکھا ہے سی
بچے کے پاس رکھو گے کہ ابو جی کوئی نہیں کر لے پھر کی ہو گیا. بھائی کے پاس رکھواؤ گے ماں کے تکیے کے نیچے رکھو گے ماں رکھ کے بھول جائے گی. آؤ ذات کے حوالے اپنا مال کیوں نہ کر دے. میرے عزیزو اللہ اکبر. میرے عزیزو نہ جو دے کے بھولتا ہے نہ لے کے بھولتا ہے. قیامت کے دن میرے عزیزو مال تو دور کی بات ہے, نماز تو دور کی بات ہے, سجدے روزے تو دور کی بات ہے. قیامت کے دن اللہ یہ بھی نہیں بھولے گا جب اپنے بندے کو بلائے گا اور کہے گا کوئی عمل تیرا میرے پاس ہے, سارے جتنے ریاکاری ہے دکھلاوا ہے, لیکن بندے ایک عمل میرا تیرے پاس ہے, یاد کر وہ دنیا کی راتیں جب صبح صبح تو اپنے گھر پہ کام کاج کرنے جا رہا تھا, اپنے گھر سے کام کاج کرنے کے لیے نکلا تھا, گھر کے دروازے کو تو نے پار کیا, راستے میں ایک تکلیف دے خاردار لکڑی تجھے نظر آئی, اندھیرا تھا تو کام کر رہا تھا میں تجھے دیکھ رہا تھا, تو نے وہ لکڑی اٹھا کر ایک کونے میں رکھ دی, اس لیے نہ مجھے تکلیف ہو نہ میرے بعد میں آنے والے کو تکلیف ہو. یہ بندے تو نے جو عمل کیا یہ صرف میری رضا کے لیے کیا تھا, اس میں کوئی دکھلاوا نہیں تھا. یہ ایک عمل مجھے تیرا اتنا پسند آیا, اس ایک نیکی کے بدلے میں نے میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. اس رب کو دو میرے عزیزو, دیوار تو بن جائے گی, دارالعلوم تو یہاں بن جائے گا, انشاءاللہ مسجد بھی یہاں بن جائے گی, لیکن میرے عزیزو مقدر والے لوگ ہیں جن کا کچھ یہاں لگ جائے گا. اگر چندہ مانگنا حرام ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے اپنا دامن نہ پھیلاتا. اگر چندہ مانگنا حرام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آ کر فقیر کے لیے 2 روٹیوں کے لیے نہ کہتے. اگر چندہ مانگنا حرام ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے عزیزو میرے پیاروں میرے بزرگوں دوستوں اسلام کے مجاہدوں کے لیے چندہ نہ مانگتے. رب اکبر کی قسم چندہ مانگنا حلال ہے, چندہ دینا حلال ہے. چندہ ہوتا کیا ہے, اس سے پیسے میں کمی نہیں آئے گی, اس سے مال میں کمی نہیں آئے گی, اس سے عزت میں کمی نہیں آئے گی, اس سے شہرت میں کمی نہیں آئے گی, اس سے دسترخوان پہ کمی نہیں آئے گی. اللہ اکبر. اللہ جل شانہ قرآن میں کہتا ہے او لوگو یمحق اللہ الربا ویربی صدقات, سود مال کو گھٹا دیتا ہے, صدقہ مال کو بڑھا دیتا ہے. میرے عزیزوں میری بات نہ مانو, اس رب کی تو بات مانو جس نے جہان بنایا اور سارے جہان کو سجا رکھا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں. پھر اللہ اگلا اعلان قرآن میں فرما رہے ہیں اللہ اکبر. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. فرمایا تم نے دیکھا ہے کنپلوں کے اندر دانے کون بھر رہا ہے, او بندے مجھے دے جو ایک کے بدلے 300 دے دے گا, اے مجھے دے ایک کے بدلے 100 دے دے گا. اے میرا بندہ مجھے دے, منجا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, ایک کے بدلے 10 دے گا. جب دیکھا ہماری طلب کو, جب دیکھا ہماری حرص کو, تو فرمایا او میرا محبوبہ آپ کی امت جمع ضرب تقسیم پہ راضی نہیں ہوگی, جا اپنی امت میں اعلان کر دے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. گن گن کے دینا تمہارا کام ہے, بغیر حساب کتاب کے جھولیاں بھر دینا میں اللہ کا کام ہے. میرے محترم دوستو بزرگو, اللہ نے مال دیا تو مال کا خرچ کرنا چاہیے. مکان کے بنانے پر, دکان کے بنانے پر اتنا مکان بناؤ جتنا تمہاری رہنے کے لیے کافی ہو جاوے, اتنا کاروبار کرو جتنا تمہاری روٹی پانی اور ضروریات زندگی کے لیے کافی ہو جائے. پیسہ بڑا ہے, مینوں پتہ ہی نہیں پیسہ کتھے, تینوں نہیں پتہ, اللہ کو پتہ ہے. مینوں پتہ ہی نہیں میرا پیسہ کڑے کڑے میں, اللہ دا شکر ہے بڑا اللہ دا مال ہے جی, رب شکر ہے. مولوی میرے کو ہے نا مال, ہاں جی حاجی صاحب بڑا تواڈے کو مال, اللہ دا شکر. مینوں پتہ ہی کوئی نہیں, بچیاں نوں پتہ, مینوں تے پتہ. اللہ فرماتے کوئی پتہ نہیں, لیکن مجھے تو پتہ تو نے کہاں کمایا, کب کمایا, کیسے کمایا, کس سے کمایا ہے. مولوی کو تو نہیں پتا, بیوی کو تو نہیں پتا, بچے کو نہیں پتا, مجھے سارا پتا ہے. اے بندے اس کمائی کو کما کر لاپرواہ نہ ہو جائیو. میں تجھے اپنے سامنے کھڑا کروں گا اور پوچھوں گا بتا او تاجرا, او مالدارا, مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا. جہاں خرچ کیا وہ بھی مجھے پتا. اللہ اگر یار کی شادی میں ناچنے والوں پہ کتنے تجھے نوٹ بتلائے تجھے نہیں پتا, کنا اندازہ لکھتے کرتا. اللہ فرمائے میں اندازوں کی بات نہیں کرتا, میں تجھے نوٹ بھی بتاؤں گا, نوٹوں کے نمبر بھی بتاؤں گا. یہ نوٹ حلال راستے گیا تھا کہ حرام راستے گیا تھا. بلا قادرین علی نسوی بنانا, جب لکیریں بتا سکتا ہے تو نوٹ بھی بتائے گا. کمایا کیسے تھا,
تیری دکان پر ایک سمجھدار بندہ آیا تھا، قرآن ایمان قرآن جاننے والا تھا، تیری دکان پہ آیا تھا. اس نے تیری دکان کے مال کو نہیں دیکھا، تیری داڑھی کو دیکھا، نماز پہ ماتھے کا نشان دیکھا. اس نے تیرے مال کو نہ دیکھا، اللہ اکبر سورہ یاسین کے کتبے کو لٹکا دیکھا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لکھی دیکھی. اس نے لوح قرآنی کو لکھا دیکھا، چاروں کل کو لکھا دیکھا. اس نے اللہ اکبر میرے عزیزو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اثار لکھے دیکھے. اللہ اکبر وہ اتنا متاثر ہوا. اس نے کہا قسم اللہ کی دکان کا اظہار بتا رہا ہے، دینے والا دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، لیکن میرے بندے تجھے شرم نہیں آئی تو میرے نام کی آڑ میں میری مخلوق کو وہ دھوکہ دیا کہ اسے گھر کے بستر سے اٹھا کے اسپتال پہنچا دیا. دے مجھے حساب. پیسوں کی گنتی کا پتہ نہیں تھا. تیری دکان سے ایک کلو سیب لے کے گیا تھا اور نے کہا لے اے پیسے رہے تیرے بھائی جن نے دے دے، لے باقی میں نے دے دے. جب تو نے اس کے یوں کر کے پیسے رکھے، 20 روپے زیادہ تھے، تو نے یوں ملازم کی طرح ملازم نے تیری طرف دیکھا، اللہ اکبر تو نے یوں کر دیا. تجھے تو نہیں پتا، دینے والے نے تو نہیں دیکھا، اللہ نے دیکھ لیا تھا. میرے بندے جب تک میں تیرے جبڑے باہر نہ نکال لوں میں تیرے سے 20 روپے کا حساب نہیں چھوڑوں گا. تجھے کس نے کہہ دیا یہ پیسہ لے کے تو مکے جائے گا، یہ پیسہ لے کے تو مدینے جائے گا؟ خبردار، کسی مسلمان کو دھوکہ دے کے پیسہ کمایا. تجھے کس نے کہہ دیا روزے کے سائے میں بیٹھ کے سلام پڑے گا؟ تجھے کس نے کہہ دیا حجر اسود کے بوسے دلواؤں گا؟ یہ 20 روپے تیرے ساتھ ایسے چمٹ جائیں گے، ہسپتال جا کے 20 روپے تجھے نہیں چھوڑیں گے، تیرے چمڑے تجھے چھوڑ جائیں گے، تیرے پیر تجھے چھوڑ جائیں گے، تیرے گردے تجھے چھوڑ جائیں گے، تیرے پھیپڑے تجھے چھوڑ جائیں گے. 20 روپے نہیں چھوڑیں گے. تو لوگوں کو کہے گا میرے لیے دعا کرو، 20 روپے مجھے چھوڑ دیں یا نہیں چھوڑیں گے. تو مسجدوں میں دعا کروائے گا، مولویوں سے دعا کروائے گا، مشری چینیاں پڑھوائے گا، یہ نہیں چھوڑیں گے جب تک جس سے 20 روپے لیے اس سے جا کے معافی نہیں مانگے گا اور واپس نہیں کرے گا. وگرنہ یہ تیرے ساتھ الفی سے زیادہ چپک جائیں گے. ہے تو یہ کاغذ کا نوٹ، لیکن اس کے اندر اتنی طاقت ہوگی جب تک تجھے جہنم کے اندر نہیں پہنچا دے گا یہ 20 روپے کا نوٹ تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا. سوچ سمجھ کے پکڑی اسے ہاتھ میں. چیز دکھا دے یہ کپ ہے، جب بنائی مٹی کا تو کہہ رہا ہے کیوں کو کہہ رہے چینی کا بنا ہوا ہے. جوتا ہے ہی چمڑے ریکسین کا تو کیوں کہہ رہے چمڑے کا بنا ہوا ہے. کپڑا ہے ہی مکس تو کیوں کہہ رہے خالص ململ کا بنا ہوا. اللہ وہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. او بندے تو گاہک کو تو اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہا، تم ایمان والے گاہک کو نہیں دھوکہ دے رہا بلکہ اپنی قسمت کو دھوکہ دے رہا ہے. حرام کے پیسے سے، سود کے پیسے سے بیٹی کا جہیز بنایا. اللہ کی قسم بیٹی سسرال میں رہ نہیں سکے گی. کہہ دے بیٹی ادھر حرام کا پیسہ ادھر حلال کا پیسہ. بس آخری بات، ادھر حرام کا پیسہ ادھر حلال کا پیسہ. حرام کے پیسے سے اگر چاہے میں تجھے چنیوٹ کے فریچر لا کے دے دوں، لیکن حلال کے پیسے سے میں تجھے بانوں والی چرپائی دے سکتا ہوں. اب میری بچی اللہ اکبر اب حلال کے پیسوں کی چرپائی پہ لیٹے گی، تیری گودوں میں ولی آئیں گے، تیرے بستر پہ اللہ کی رحمت برسے گی. حرام کے پیسوں کے بیڈ پہ لیٹے گی، تیرے منہ کو چھیدنے والی تیری اولاد آئے گی. اور جب تک رات کو تو کروٹیں بدلتی رہے گی، حرام کے بیڈ کے پیسوں کے بیڈ پر ساری رات خدا کی لعنت تیرے پہ پڑتی رہے گی. یہ مت میں نے تھوڑی دینی تھی، یہ مت جمعے کے خطبوں میں تھوڑی دینی تھی، یہ مت تو باپ نے اپنی اولاد کو دینی تھی. معراج کی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی آئی. پہلی اقرا بسم ربک الذی، پھر دوسری یا ایھا المدثر قم فانذر. پھر ساتھ ہی جبرائیل علیہ السلام 2 نمازوں کا حکم دے کے چلے گئے، عشاء اور فجر کی نماز. فسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، فجر 2 نمازوں کا حکم دے کے چلے گئے. جبرائیل یہ نماز کیا ہوتی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کے دکھائی، آقا نے ساتھ پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے چلے گئے. بلال نہیں، ابو بکر نہیں، یہ اسلام کے پہلے مسلمان. بلال جی نہیں، طلحہ زبیر، یہ صدیق اکبر نے مسلمان کیے. طلحہ زبیر عبد الرحمن، کسی کو نہ بلایا. حضرت علی کو نہ بلایا، غلاموں میں حضرت زید کو نہ بلایا، کسی کو نہ بلایا. خدیجہ جی وہی آدمی لمبے قد والا آیا تھا، آج اس طرح مجھے اس طرح کروا کے گیا.
یہ ایکسرسائز تھی نہیں، ڈنڈ بیٹھک تھی نہیں، کہہ رہا تھا جو اس طرح کرے گا اسے نماز کہتے ہیں۔ اور خدیجہ جانے والا مجھے کہہ کے چلا گیا یہ اپنے اپنے چاہنے والوں کو سکھا دے، خدیجہ تو میری چاہنے والی، میں تیرے چاہنے والا، جو جبرائیل مجھے نماز سکھا کے گیا وہ نماز میں تجھے سکھاؤں۔ سیدہ کہتی ہے مجھے وضو سکھایا، پھر مجھے حضور نے اپنے ساتھ نماز پڑھائی۔ اور لوگوں نماز کی تربیت میرا امام الانبیاء کر کے گیا۔ میرے پیاروں ناراض نہ ہوئیو، اگلی بات آخری کر کے ختم کروں گا۔ جو بیویاں تمہارے گھروں میں 30 سال سے آئی ہوئی ہیں، تمہارے برتن، تمہارے جانور، تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن، تمہاری عزت ہے، تمہارا مال جس کے سپرد ہے، جس کے پیٹ میں 9 مہینے بچہ آیا پیدا نہ ہوا، اس نے تمہاری نسل کی خاطر اپنا پیٹ 4 جگہ سے پھڑوایا۔ قسم اٹھا کے بتاؤ 30 سال گزر گئے، کیا تم نے اپنی بیوی سے کلمہ طیبہ سنا ہے؟ 20 سال گزر گئے، کیا تم نے اپنی بیوی سے نماز سنی ہے؟ 20 سال گزر گئے، کبھی اپنی بیوی کو نماز کا طریقہ سکھایا ہے؟ اگر نہیں سکھایا تو دنیا والے تجھے نصیبوں والا کہیں گے، قرآن تجھے بد نصیبہ کہہ رہا ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، او میرا محبوبہ جو سکھا دیا آگے پہنچا، اور آگے والوں کو کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت جسے آوے وہ دوسرے تک اس آیت کو پہنچاوے، ایک مسئلہ جسے آوے، کون سا مسئلہ، کون سی نماز، اہل حدیثوں کی بتاؤ گے، بریلویوں کی بتاؤ گے، دیوبندیوں کی بتاؤ گے؟ او میرے عزیزو یہ تو 200-300 سال پہلے سارے مسلک سے ہم وہ نماز کیوں نہ بتائیں جو نماز سارے نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ پڑھ کے دکھا رہا ہے۔ چھوڑ دو ہاتھیاں باندھنا، ہاتھیاں باندھنا، ہاتھیاں باندھنا، شکر کرو اللہ کا، تم ہاتھ باندھنے کے فتوے دے کے کافر بنا رہے ہو، شکر کرو خدا کا وہ اللہ کے گھر میں ہی آ گیا ہے، بس یہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر کرو خدا کا وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا بندہ ہونے کا حق ادا کر رہا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا کمی ہوں، نہ میرے بابو نفرتیں نہ پھیلاؤ، نہ نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ جتنوں نے جلسے کرائے مجھے بتاؤ کیا فائدہ ہوا؟ جنہوں نے میلاد کرائے مسئلہ کی باتیں کر کے گئے، اے انج نہیں کرے گا تو کافر ہو جاوے گا، اے انج نہیں کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ خدا سے بندے دور ہو گئے، مصطفیٰ سے دور ہو گئے، مسلمان رہے، تیرے مسلک کے مطابق نہیں کرے تو کافر ہو جائے گا۔ اب بھائیوں سے خدا کا بندہ بناؤ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بناؤ۔ جب یہاں سے جاؤ تمہیں دیکھ کوئی قراجہ نہ کہے، تمہیں دیکھ کے ملک نہ کہے، پشوری نہ کہے، تمہیں دیکھ کے کوئی سرائکی نہ کہے، تمہیں دیکھ کر نہ کوئی عوان کہے نہ پٹھان کہے۔ جب یہاں سے نکلو ایسا کردار لے کے جاؤ تمہیں دنیا عوان پٹھان نہ کہے بلکہ دیکھنے والا تمہیں محمد کا غلام کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں۔ بندہ جس سے پیار کرتا ہے یار نال پیار ہوندا ہے، کہندا مینوں پتہ ہے اے نہیں اے کھاندا ہے، مینوں پتہ ہے ایتھے بہندا ہے، مینوں پتہ نہیں پھل انہوں اے چنگا لگدا ہے، خوشبوئیں انہوں اے چنگیاں لگدیاں، مینوں پتہ ہے رنگ انہوں اے پسند لگتا ہے۔ جس یار سے دنیا کے یار سے محبت ہو اس کے ہر طور کا پتہ، آمنہ کے لال سے محبت ہے پتہ ہی کوئی نہیں، بال کیسے ہوا کرتے تھے، چہرہ کیسا تھا، کپڑا کیسا پہنتے تھے، کون سا کپڑا پسند تھا، کھانے میں کون سا کھانا، خوشبو میں کون سی خوشبو پسند تھی۔ میرے ویرو آخری بات، آؤ اپنے سر کے بالوں سے شروع کریں۔ کھبے چیر کٹنا، سجے چیر کٹنا اسلام کا کوئی اس کے اندر اسلام کا تصور نہیں۔ میرے عزیزوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے سے بال کٹوائے۔ اللہ کے نبی کے بال حلق مبارک یعنی گنج مبارک ہوا کرتی، اللہ کے نبی کے بال زلف مبارک ہوا کرتی، اللہ کے نبی کے بال تینوں طرف سے برابر ہوا کرتے۔ حضور نے فرمایا بال داڑھی کے نیچے کی طرف کرو، سر کے اوپر کی طرف کرو، نہ کھبے مانگ کٹانا نہ سجے مانگ کٹانا نہیں، بلکہ بال اوپر کی طرف کر کے بیچ میں مانگ نکالنا۔ یہ سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی، ادھرو یہ تینوں طرف سے ایک مٹھی، واجب ہے، فرضوں کے قریب ہے، واجب ہے۔ نیچے کرو گے تقوی ہے میرے عزیزوں، اوپر کرو گے تو اس پہ فتوی ہے۔ مڈانا کٹانا چھلانا منڈوانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اب بتاؤ تم بازار والے عاشق رسول ہو یا محبت والے عاشق رسول ہو؟ اگر سچے معنوں میں عاشق رسول ہو تو 2 چیزوں کی آج سنت کو زندہ کرو، 2 چیزوں پر آج جم جاؤ کہ سر کے بال سنت کے مطابق مانگ نکال لیں گے اور چہرے پر داڑھی کے بال سنت کے مطابق سجائیں گے۔ کرتے ہو نیت میرے بھائی انشاءاللہ تعالی؟ سارے کرتے ہو نیت؟
دو کام اور کرنے ہیں، آج کا سبق یہی، دو کام اور کرنے ہیں، ایک حلال روزی کمانا، دوسرا 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ یہ دو اسلام کے ایسے ستون ہیں، رب اکبر کی قسم ہے، حلال روزی کما کے جاؤ، نمازوں کے سجدے کر کے جاؤ، قبر کے گڑھے میں جانے کی دیر ہے۔ ان نمازوں اور حلال روزی میں اتنی پاور ہے، یہ قبر کے گڑھے میں سے اٹھا کے جنت الفردوس کے محل کے اندر پہنچا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کرو گے